پچھلی ویڈیو میں جو ہے سبق یہاں تک صفحہ نمبر 45 تک مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ 46 صفحہ نمبر ہے۔ جمال احمد کا خط اپنے بیٹے کے نام۔ برخوردار نور چشم کمال احمد وعلیکم السلام، بعد دعا اور سلام کے معلوم ہوا کہ تمہارا خط 25 محرم 1391 ہجری کو وصول ہوا۔ اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے خط لکھنا شروع کر دیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اچھا مراد آبادی اگلدان خرید کر تمہارے استاد کے لیے بھیجوں گا۔ جب اگلدان پہنچ جائے تو تم اس کو اپنے مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کر دینا اور قیمت مت لینا۔ تمہارے خط سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمہارے مولوی صاحب خوب محنت سے پڑھاتے ہیں، لیکن تم خود بھی محنت سے پڑھتے ہو یا نہیں، یہ بات تمہارے خط سے ظاہر نہیں ہوئی۔ عزیز فرزند سنو، صرف استاد کی محنت سے کام نہیں بنے گا، بلکہ شاگرد کو بھی محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، لہذا تم بھی پڑھنے میں خوب محنت کرنا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نقل لکھنے کی مشق بہت کم کرتے ہو، کیونکہ تمہارے خط میں کئی ایک غلطیاں ہیں۔ تم کو چاہیے تھا کہ پہلے کسی سادہ کاغذ پر خط لکھ کر ایک استاد کو دکھاتے، پھر جب وہ غلط لفظ کی اصلاح کر دیتے تو دوبارہ تم دوسرے کاغذ پر لکھ کر میرے پاس روانہ کرتے۔ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ جب کبھی میرے پاس خط بھیجنا ہو تو لکھ کر پہلے اپنے استاد کو دکھا لیا کرنا، اس کے بعد میرے پاس بھیجنا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لکھے ہوئے غلط لفظ کی اصلاح کر دوں، لہذا غور سے پڑھ لو اور اپنی غلطیوں کو پہچانو۔ نمبر 1، تم نے تعداد کو تعداد لکھا ہے، یہ غلط ہے۔ تا کے بعد الف نہیں بلکہ عین کا حرف رہے گا۔ نمبر 2، طریقے کا لفظ تا سے نہیں بلکہ طا سے لکھا جائے گا۔ تم نے اپنے خط میں اس لفظ کو تا سے لکھا ہے، یہ غلط ہے۔ نمبر 3، جس برتن میں پان ڈالی کتھا اور چونا رکھا جاتا ہے اسے پاندان کہتے ہیں، یوں ہی جس برتن میں پان کی پیک تھوکی جائے اسے اگلدان کہتے ہیں۔ تم نے اس لفظ کو غین سے اغلدان لکھا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ صفحہ نمبر 48۔ نمبر 4، تم نے معاف کی جگہ معاف لکھ دیا ہے، یہ غلط ہے۔ میم اور الف کے بیچ میں عین ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ مکمل ہو گیا یہاں تک۔ اب یہ نعت شریف شروع ہوئی یہاں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے ان دلیوں تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ بنا آسماں منزلیں ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ۔ اور شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ۔ مولانا حسن رضا خان۔ اب یہ صفحہ نمبر 50 آ گیا یہاں۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک۔ شہر مکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بدولت آباد ہوا۔ اسی شہر میں حضرت عدنان ایک بہت مشہور سردار گزرے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے۔ عرب کے بہت سے خاندان والے حضرت عدنان کی اولاد ہیں۔
خود ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عدنان ہی کی نسل سے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدنان تک 21 پیڑیاں ہیں۔ کسی بھی انسان کے باپ دادا پردادا وغیرہ کو پشت اور پیڑی کہتے ہیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب بیان کیا جاتا ہے، اس کو زبانی خوب پختہ یاد کر لو۔ سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن حضرت ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عربی زبان میں بیٹے کو بن اور ابن کہتے ہیں اور بیٹی کو بنت کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے سرکار کو ابن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر عبد الرحمن معین الدین خاں کا بیٹا ہے تو اس کو عبد الرحمن بن معین الدین خاں کہا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب ہمارے سرکار کے دادا ہیں اور حضرت ہاشم ہمارے سرکار کے پردادا اور حضرت مناف لکڑ دادا ہیں۔ چونکہ دادا بھی باپ ہی ہوتا ہے، اس لیے تم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب اور ابن ہاشم بھی کہہ سکتے ہو۔ یوں ہی تم ہمارے سرکار کو ابن عدنان، ابن اسماعیل علیہ السلام، ابن ابراہیم علیہ السلام کہنے کا حق بھی رکھتے ہو۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا پردادا وغیرہ یعنی حضرت عبداللہ سے حضرت عدنان تک یہ سب حضرات بڑی شریف طبیعت کے مالک ہو کر گزرے ہیں۔ ان کی عزت اور بڑائی کا لوہا پورے عرب والے مانتے تھے۔ ان حضرات کے کارنامے تم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھو گے، یہاں ہم صرف حضرت فہر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 51 مکمل ہو گیا، ادھر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 52 آ گیا یہاں، اور یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ حصہ نمبر 3 کتاب چل رہی ہے، ٹھیک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 11ویں نمبر پر تم نے حضرت فہر کا نام پڑھا ہے۔ یہ جب شہر مکہ کے سردار ہوئے تو اس زمانے میں ملک یمن کا حاکم حسان بن عبد کلال تھا۔ اس شخص کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ پورے عرب کے لوگ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکے میں تو حاضر ہوتے ہیں لیکن یمن میں کوئی نہیں آتا۔ اس نے سوچا اگر میں کعبہ ڈھا کر اس کے پتھر یمن میں اٹھا لاؤں اور یہیں کعبہ بنا دوں تو عرب کے لوگ مکہ جانا بند کر دیں گے اور کعبہ کا حج کرنے کے لیے یمن میں جمع ہوں گے۔ اس طرح ہمارے ملک کی رونق اور عزت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ ادھر حضرت فہر کو جب خبر لگی کہ یمن کا لشکر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے بہت سے قبیلوں کو جمع کر کے حسان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی، آخر میں یمن کی فوج ہار گئی۔ حسان گرفتار ہوا، 3 برس تک قید کی مصیبت جھیلنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعے سے سارے عرب پر حضرت فہر کا رعب و دبدبہ چھا گیا، ٹھیک۔ یہ صفحہ نمبر 52، ادھر 53، اور اس کو اب آگے لوٹ لیتے ہیں۔ اب یہ ذکر آیا مینڈک کا، صفحہ نمبر 54۔ مینڈک ایک ایسا جانور ہے جو پانی کی تہ میں اور خشکی کے اوپر بڑی آسانی سے رہتا سہتا ہے۔ اس کا بدن موٹا اور بے ڈھنگا ہے، بڑا سا منہ، موٹی موٹی بڑی بڑی آنکھیں، نرم نرم طلحبی کھال، بہت
चिपचिपा और भोंडा उसी वास्ते ना तो देखने में खूबसूरत लगता है, ना हाथ लगाने के काबिल होता है, मगर फिर भी उसमें कई बातें अजीब गरीब हैं। अव्वल तो यही कि जिस तरह ज़मीन पर इधर उधर फुदकता और छलांगें मारता है, उसी तरह आसानी के साथ पानी में तैरता फिरता है। दूसरी बात ये कि जब वो पानी में गोता मारता है तो हमारी तुम्हारी तरह 2-4 मिनट में उसका दम नहीं घुटता, बल्कि वो घंटों अंदर ही अंदर मज़े से बैठा रहता है या तैरता फिरता है। तीसरी बात यह है कि पानी ना रहे या बहुत सर्दी हो तो कभी तालाब के नीचे की मिट्टी में, कभी नालों और नहरों के किनारे सोराखों में ये मेंढक उस तरह रहते हैं जैसे कोई पड़ा सो रहा हो, और उसी हालत में महीनों गुजारा करते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो गोया ये उस ख्वाब गफलत से बेदार होते हैं और टर्रा टर्रा कर सारा जंगल सर पर उठा लेते हैं। चौथी बात यह है कि मेंढक ऐसा फुर्तीला और चाक है कि अपने 20 गुनी ऊंचाई उछल जाता है और 50 गुनी लंबाई फलांग सकता है। पांचवी सबसे अजीब बात यह है कि शुरू में मेंढक की सूरत में पैदा नहीं होता, बल्कि मछली की सूरत में अंडे से बाहर निकलता है। तुमने तालाबों, पोखरों और खेतों की क्यारियों में बारहा देखा होगा कि तुम्हारे आते ही सियाह रंग की यानी काले रंग की छोटी छोटी मछलियां झलक दिखाकर गहरे पानी की तरफ चली जाती हैं। वो असल में मेंढकों के बच्चे होते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनका धड़ मोटा होने लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिछली टांगें और हाथ नज़र आने लगते हैं। उस तरह 8 हफ्ते गुजरने तक मेंढक बन जाते हैं। मेंढक कीड़े मकोड़े और मच्छरों का शिकार करके खाते हैं, इसलिए उनका घर में होना बहुत मुफीद है, मगर ख़राबी ये है कि खुद वो सांपों की मज़ेदार खुराक हैं। सांप उनकी तलाश में रहते हैं, लिहाजा जब घरों में मेंढक बहुत ज़्यादा हों तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं सांप इधर उधर ना हों। एक सफ़ा नंबर 55-56। बहुत से चुलबुले और शरीर लड़के मेंढकों से खेलते हुए उनको मारते और सताते हैं। कोई अपना निशाना सही करने के लिए उनके सर पर ढेला या ईंट का टुकड़ा मारता है। अगर मेंढक फुर्ती से पानी में गोता ना लगाए तो चोट खाकर मर जाए। बाद लड़के ज़मीन पर चलते हुए मेंढक को छड़ी से मार मार कर अपना जी बहलाते हैं और बाज़ पैरों से ठोकर मारते हैं। बच्चों सुनो और ध्यान से सुनो, बेकसूर मेंढकों को सताना या ज़ख्मी करना या जान से मारना बेरहमी का काम है और शरअन गुनाह है। उस किस्म के लड़के बड़े छिचोरे और नालायक हैं। बेखता जानवरों को सताना इंसान को सताने से भी बढ़कर बुरा है। ये ज़रूर है कि हमारे मज़हब ने मछली, चौपाए और चिड़िया का शिकार करना जायज़ करार दिया है, लेकिन शर्त यह है कि शिकारी आदमी दवा या ग़िज़ा हासिल करने की नीयत रखता हो, और अगर कोई शख्स महज दिल बहलाने की खातिर शिकार करता हो तो शरअन गुनहगार है। अब मेंढकों की वफ़ादारी का एक वाक़या सुनो। बाबिल के कुफ़ारों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा आतिशकदा तैयार करके उसमें आग जलाई, तो उस मौके पर मेंढक अपने मुंह में पानी लेकर पहुंचा और आग पर छिड़कने लगा ताकि वो बुझ जाए। ये जाहिर बात है कि मेंढक के चंद कतरे पानी डालने से हरगिज़ आग बुझ नहीं सकती, मगर उन्होंने अपनी सकत भर कोशिश करके ये साबित कर दिया कि मेंढक एक पैगंबर का वफ़ादार और तरफदार हैं। उसी लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मेंढकों को जान से ना मारो, क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम की आग पर पानी छिड़कते थे।
اب لگے ہاتھوں گرگٹ کا بھی حال سن لو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکانے کے لیے پھونک مارتا تھا۔ یہ بالکل کھلی بات ہے کہ گرگٹ کی پھونک سے وہ آگ بھڑک نہیں سکتی تھی، مگر اس نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ گرگٹ ایک پیغمبر کا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو جان سے مارنے کا حکم دیا۔ یہ جو ہے صفحہ نمبر 57 تک سبق جو ہے مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کریں بہترین طریقے سے بڑھیا کر کے، ٹھیک۔